أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا درود شریف پڑھنا یعنی جو درود شریف تم پڑھتے ہو یہ عمل درود جو ہے تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت خوبیاں اور خصائص عطا فرمائے۔ محدثین نے اس پر ہی بڑا قلم اٹھایا کہ حضور علیہ السلام کے کل خصائص کتنے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام فرمایا، اور پھر خاتم الحفاظ امام سیوطی شافعی علیہ رحمت کی کتاب خصائص کبریٰ وہ بھی اسی عنوان پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ خاصیتیں، خاصہ اس کو کہتے ہیں جو غیر میں نہ پایا جائے۔ حضور علیہ السلام کے ان گنت خصائص، اور یہی ہے کہ یا پھر بندہ ہاتھ باندھ کے یوں عرض کرتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ انہی اوصاف میں سے، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جان عالم علیہ السلام اللہ کریم کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تقریر سے زیادہ تدریس سے تعلق رکھتا ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ تدریس کے پہلو کو پیش نظر رکھوں اور اس پر آپ سے بات کروں۔ باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم کے آخری نبی ہیں، یہ ایک عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ بنا کدھر سے ہے؟ کسی مولانا صاحب نے بنایا ہے، پیر صاحب نے، کسی لیڈر نے، کسی جماعت کے مقتدا نے؟ ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کریم کی حکمت دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے، ایک قول ہے کہ 2 شہزادے ہوئے اور ایک ہے کہ 3 صاحبزادے ہیں، اور حضور اقدس علیہ السلام کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کبھی زندہ رہے تو یہ حسین صبح میں ہم حضور کی 4 بیٹیوں کا ذکر بھی کریں گے، اور یہ 12 روزہ محافل میں یہ عنوان اب ہونا از حد ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ شہزادیاں بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں، لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں مرد کو، جوان کو، اور چھوٹے بچے کو طفل کہتے ہیں، تو رجال کے باپ نہیں ہیں۔ اور یہ ابھی میں اس کے ساتھ ہی پہلی حدیث سنا دوں گا، اور آج بھی کوشش کریں گے آپ کو 12 حدیثیں اس عنوان پر سنا دی جائیں۔ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہوا؟ مشہور سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ڈاکو اٹھا کے لے آئے تھے، انہوں نے پھر بیچ دیا، پھر یہ غلام ہو گئے، اور بکتے بکاتے یہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے، اور جب حضرت ام المومنین جان عالم علیہ السلام کے حبالہ عقد میں حضور کے حرم کرم میں حاضری کا شرف پایا اور ام المومنین ہونے کا اعزاز پایا،
تو ام المومنین نے یہ جو زید تھے نا یہ حضور کو پیش کر دیے کہ حضور یہ غلام ہے میرا، یہ اسے آپ قبول کر لیجئے۔ پھر زید جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے مستفید ہونے لگے۔ کچھ لوگ مکے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا اور واپس جا کر ان کے گھر والوں کو بتا دیا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس دیکھا ہے۔ ان کے والد اور فیملی ممبران حضور پر نور علیہ السلام کے دربار گور بار میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ فرما ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، زید کو بلا لیتے ہیں، وہ جانا چاہے تو ہم روکیں گے نہیں، اور پیسہ ہمیں چاہیے نہیں اس کے عوض میں، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو ہم اس کے ساتھ کسی کو زبردستی نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت زید آئے، والد کو دیکھا، باہیں کھلی، باپ اور بیٹا گلے ملے۔ مدت کا جو ایک طوفان سینے میں تھما تھا وہ آنکھوں کے راستے جاری و ساری ہو گیا، ہچکیاں بندی، اشک بہے، اور کہا چل گھر والے تیرا انتظار کرتے ہیں۔ یہ جملے سننے تھے کہ زید پیچھے ہٹ گئے کہ ابا جی آپ کا پیار اور گھر والوں کا انتظار میری سر آنکھوں پر ہے، پر یہ جو بارگاہ ہے یہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی، مر ہی جاؤں جو ہٹوں اس در سے میں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ چنانچہ جب والد صاحب نے حضرت زید کی یہ محبت دیکھی تو انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمیں اطمینان ہے کہ زید وہاں ہے کہ جہاں باپ سے بھی زیادہ پیار مل رہا ہے۔ اب یہ جو غلامی ہوتی ہے اور یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بے فائدہ نہیں ہوتی، محبت سچی ہو تو اس کا رزلٹ دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ سید العالمین علیہ السلام نے حرم کعبہ میں اعلان کر دیا، لوگو سن لو زید ہمارا بیٹا ہے، اور باقاعدہ حضرت زید کو کہا جاتا تھا زید بن محمد، یہ باقاعدہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب حضرت زید وہ اعزاز والے صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں بزم صحابہ میں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، حضرت زید کا آیا۔ ہوا یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو گئی شادی، یہ بھی ایک طویل بات ہے، اور یہ اتنے موضوع چھیڑنا اس وقت میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں، اور ویسے بھی ایک موضوع کو سمجھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب اور بات کو مختصر کیجئے کہ وہ بارگاہ میں آ کے عرض کر دیتے تھے کہ حضور نباہ نہیں ہو رہا، المختصر کے بعد طلاق پر آ گئی، طلاق ہو گئی، وقت گزر گیا، اللہ جل جلالہ نے انہی بی بی پاک سے جنہیں پھر ام المومنین ہونے کا شرف ملا، اللہ نے خود نکاح کیا اپنے محبوب علیہ السلام کا۔ یہ وہ نکاح تھا جس کی کوئی تقریب دنیا میں نہیں ہوئی، کو گواہوں کی طلبی نہیں ہوئی، رب نے خود فرما دیا حبیب ہم نے تمہارا ان سے نکاح کر دیا ہے۔ اچھا، اب نکاح ہو گیا تو اب چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ دیکھو جی پہلے تو زید کو بیٹا کہتے تھے، اب زید نے اپنی جس بیوی کو طلاق دی ہے اس سے نکاح کر لیا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ جی ہوں بھی تسی نہ جاگے تو پھر اللہ دے سپرد دو۔ اب آئے تتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، سبحان اللہ، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ سبحان۔ اس ایک آیت کے اندر کئی مضامین مالک کریم نے بیان فرما دیے، اور یہیں سے ایک اصول جاری ہو گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا حقیقی متبنہ جو ہوتا ہے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، منہ بولا جو بیٹا، پھر اصول مل گیا کہ ولدیت کے خانے میں اصل باپ کا نام ہی آئے گا، جس نے اس کو لیا ہے اس کا نام نہیں آئے گا، اور یہ حرام ہے، قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق یہ حرام ہے کہ ولدیت میں مثلا ایک بھائی کی اولاد نہیں، دوسرے بھائی کے بیٹا ہوا، اس نے بیٹا اپنے بھائی کو دے دیا، نام اس کے باپ کا ہی لکھا جائے گا، جس نے اس کو لیا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ ساتھ فرما دیا وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ ان کلمات کا اس واقعے سے جوڑ کیا ہے؟ یہ جوڑ سمجھنے کے لیے پہلی حدیث سنیے، صحیح بخاری کتاب الاداب چیپٹر ہے،
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی زیارت کی ہے؟ ابن ابی اوفا کہنے لگے وہ چھوٹی عمر میں وصال کر گئے تھے. اب غور کیجئے گا، وہ چھوٹی عمر میں وصال کر گئے تھے. اگر اللہ کے ہاں یہ مقدر ہوتا کہ حضور کے بعد کسی نے نبی ہونا ہے تو حضور کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اچھا، میں کوشش کروں گا کہ اس مضمون سے آپ کو ملا لوں. بظاہر جلسوں کی دنیا میں اس موضوع کو خشک کہتے ہیں، اور ختم نبوت کانفرنسوں میں بھی ختم نبوت بیان نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آخری نبی ہیں. اور وہ صحابی پاک کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے جو پڑھا، کہ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو حضور کے صاحبزادے جوانی کے جوبن کو پہنچتے. نتیجہ کلام کیا ہوا؟ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ حضور کے صاحبزادے ہوتے، حضور کے صاحبزادے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹے دیے، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور یہ ایک الگ مضمون ہے کہ بیٹے دیے بھی اور کم سنی میں اپنے پاس بھی بلا لیے. یہ ایک علیحدہ باب ہے. بیٹے دیے لیکن کم سنی میں ان کو اپنے پاس بلا لیا. وجہ کہ میرے حبیب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ ہم حل بھی نکالتے چلے جائیں، محبوب خدا علیہ السلام کے صاحبزادے نبی نہیں، حقیقی بیٹے نبی نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں. کیونکہ یہ سبق آج کا ہے، ختم دور رسالت بلا کو سلام. کیونکہ یہ میں نے کہا نا، آج تقریر نہیں، آج تدریس ہے. کیونکہ حضور آخری نبی ہیں علیہ السلام. پہلی حدیث سنی، اب دوسری سماعت فرمائیے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر اہم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مثالیں دے کر بھی سمجھایا، اور مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے. اور مثال دے کر جو بات سمجھائی جائے وہ سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، میری اور پہلے نبیوں کی کہاوت ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا اور اس کی تزئین و آرائش میں کوئی کمی نہیں کی، اس کو خوبصورت بھی بنایا اور شاندار بھی بنایا، لیکن اس پورے محل میں کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. کریم فرماتے ہیں علیہ السلام، لوگ اس محل کا وزٹ کرنے آتے ہیں، اس محل کو غور سے دیکھتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ہر دیکھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ اے جگہ کیوں خالی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ باقی کوئی کمی نہیں اس محل میں، ایک جگہ خالی ہے کہ جہاں ایک اینٹ نے لگنا ہے. مثال یہاں ختم ہو گئی، اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، سن لو اس اینٹ کی جگہ میں ہوا. سبحان اللہ. اس اینٹ کی جگہ میں ہوا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ایک بار امام احمد رضا کی بولی میں کہہ لیجئے، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو گویا حضور علیہ السلام نے مثال دی. حضرت آدم علیہ السلام آئے، نبوت کے محل کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. رسل و انبیاء تشریف لاتے رہے، قصر نبوت کی تکمیل ہوتی رہی، اور پھر بچ گئی ایک جگہ، اور اس جگہ پہ آ گئے ہم، اور ہم ہیں آخری، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. محل بھی خوبصورت بنا اور محل بھی بہترین بنا. اس حدیث نے ہمیں کیا رزلٹ دیا اور ہمیں سمجھنے کو کیا موقع ملا؟ حضور علیہ السلام کی ذات پر قصر نبوت کے محل کی تکمیل ہو گئی. اب کسی بھی روڑے اور کنکر کو اس محل میں لگانے کی نہ کوئی جگہ ہے، نہ کسی کی کوئی اوقات ہے، کیونکہ حضور دیکھ لیں، یہ سبق یاد کرنے والا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں جناب کہ وہ ہمیں تو معذرت کے ساتھ ہم تو بھولے بیٹھے ہیں. دن رات عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے.
سینکڑوں چینل یوٹیوب اور فیس بک پر ہیں قادیانیوں کے، جو قرآن حدیث کے مفاہیم کو بدل کر ہماری عوام کو ورغلا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سے مائنس ہو کے لوگ ادھر جا رہے ہیں، وجوہات اور اسباب کئی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف جوشیلا نعرہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن ان دلائل کو پڑھنے اور سننے کا وقت نہیں ہے، اور وہ وقت ہم دوسرے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنا دی، اب سنیے تیسری حدیث مبارک۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، محدث اعظم کا شعر ہے، میرے دادا پیر کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے، انہوں نے ساری زندگی حدیث کا ہی فیضان عام کیا ہے، اور اہل سنت کی بنیاد کوئی دوڑے مائیوں اور گپوں پر نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حدیث پاک سماعت کیجئے، تبوک کا سفر ہے، غزوہ تبوک۔ آج بھی بہترین روڈ بننے کے باوجود بھی مدینہ پاک سے کئی گھنٹے لگتے ہیں، حالانکہ 140 کی سپیڈ تک گاڑی چلتی ہے۔ گرمی کا موسم 1، پھل پک چکے تھے 2، سفر لمبا 3، چوتھا جس دشمن سے مقابلہ ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، 5واں مالی کمی ہے اہل ایمان کے پاس، 6واں ہتھیاروں اور سواریوں کی کمی ہے اہل ایمان کے پاس۔ اور یہ وہ موقع تھا جب سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ رجسٹرار مقرر کیے کہ لوگوں کے نام درج کیے جائیں جنہوں نے تبوک میں جانا ہے۔ صرف عورتوں کو چھٹی ملی، بچوں کو چھٹی ملی، اور بیماروں اور معذوروں کو چھٹی ملی، فرما باقی کسی کو چھٹی نہیں۔ کی تعداد زیادہ ہے، ہم نے بھی پوری تعداد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب مالی کمی تھی، یہی وہ مالی کمی تھی جہاں سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے 700 اونٹ بیمہ سامان کے پیش کیے تھے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہی وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اچھا، 700 اونٹ بھی دیے، 50 گھوڑے بھی پیش کیے، اچھا۔ اور راوی کہتے ہیں اس دن حضرت عثمان پاک بے چین و مضطرب نظر آتے تھے کہ جیڑی بھی شے لبے چک کے حضور دے قدمہ چ رکھتا ہوا۔ 700 اونٹ میرے بھائی کو معمولی چیز تو نہیں ہے، اور وہ بھی بیمہ پالان کے، اور پھر 50 گھوڑے اس سے الگ۔ پھر بھی کہا حضور میں ہونے ہی آیا، گھر گئے اور ایک گتھلی اٹھا کے لائے جو 1000 سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضور یہ ان گھوڑوں اور اونٹوں کے علاوہ نذرانہ ہے، سبحان اللہ الکریم، یہ اس کے علاوہ ہے۔ جان عالم علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہیں، سرکار نے اس گتھلی کو کھول کر سارے سکے اپنی مبارک گود میں ڈال دیے، اور حضور سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ اور مفتی احمد یار قاسم نعیمی نے جو روایت کے لفظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور سکوں کو الٹ پلٹ کر عرش کی طرف دیکھا، کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو غزوہ تبوک، اب سفر تیاری، اور یہ غزوہ تبوک ایک الگ باب ہے، ایک الگ باب ہے۔ غزوہ تبوک ایک عشق کی داستان ہے، عشق کی داستان ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو، جملہ تو نہیں پوری بات ہی جو بن ہے یہ وہ عرض کر دوں۔ ضعیف العمر صحابی، یعنی جب تبوک پر پہنچ گئے تو ایک ضعیف العمر صحابی رضی اللہ عنہ، وہ گرد اڑ رہی تھی، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ہن کون آیا، جب دیکھا تو وہ آئے۔ انہوں نے کہا آپ، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، تو میں اپنے باغ میں نا ٹھنڈی جگہ پہ لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میرا محبوب تو دھوپ کے عالم میں ہو اور میں گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوں، اے عشق دے وارے کھانا لیاں گلا نہیں نے۔ تو حضور میں سارا کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ وہ اہل محبت اور عشق والے لوگ تھے، اور ایسے کامل لوگ تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ان کی شانوں کو لوگ تکڑیوں میں تولتے ہیں۔ اچھا، اب ڈیوٹی لگانا، اب ہم آ رہے ہیں اس حدیث پاک کی طرف، یعنی آپ کو پس منظر پیش کر دیا ہے غزوہ تبوک کا۔ اب ایک نائب کی ضرورت ہے جو بقیہ مدینہ پاک کے معاملات کو دیکھے، اور اس کے لیے حضور نے امیر المومنین، امام الواصلین، شیر خدا، مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرما، علی تم یہاں پر ہماری نیابت میں ہو اور تم دیکھ ریکھ کرو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، بچے بوڑھوں اور مریضوں میں آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مولا علی کی اس عرض کا مطلب یہ تھا کہ رب کا شیر تو میدان میں سجتا ہے،
اور یہاں میں بچوں اور بوڑھوں میں رہوں؟ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، کہ جب حضرت موسیٰ طور پر کتاب لینے گئے تو وہ پیچھے امت کی رہنمائی کے لیے نیابت میں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے، اور ہم تبوک میں جاتے ہوئے تمہیں اپنی نیابت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بات تو اتنی بھی کافی تھی، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ حضرت ہارون کو اگر حضرت موسیٰ چھوڑ کر گئے تو وہ بھائی تو تھے، لیکن ایک اور چیز بھی تھی کہ حضرت ہارون اللہ کے نبی بھی تھے۔ اب یہاں وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ کہیں مولا علی بھی نبی تو نہیں ہو گئے، یا کل کوئی کہہ نہ دے کہ مثل ہارون ہے تو پھر مولا علی بھی نبی ہیں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں پھر جملوں کو دہرانے لگا ہوں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ آواز بہت کمزور ہے، کیا بات ہے۔ وہ تہاڈی اس محفل تو سارا فیصلہ باد گونج گیا ہے، 12 روزہ محفل، تسی ایڈے ٹھلے کیوں ہو گئے ہو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ عرض کیا کر رہا ہوں، فرما علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی، ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہہ لیں، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تم نیابت میں ہو میری، مقرر ہم تمہیں کر رہے ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ ہماری ذات پہ تمام ہوا، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں ہوگی، محدثین تو یہ کہتے ہیں جس گھر میں ترمذی شریف ہو وہ ایسے ہی سمجھے کہ جیسے اللہ کے حبیب خود جلوہ گر ہے۔ یہ ایسی حسین کتاب ہے حدیث پاک کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ایک صحابی سے مروی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے کئی طرق بیان کیے۔ امام احمد رضا نے عقیدہ ختم نبوت پر 5 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 5 کتابیں لکھی امام احمد رضا نے۔ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام تو ہم نے تبرک کے لیے لیا ہے، جتنا مواد ذکر کر چکا اور جو آئندہ کروں گا یہ سارے کا سارا ہی محنت ہے بریلی کے تاجدار 14ویں صدی کے مجدد الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اصل کے اندر اس حدیث کا بھی بڑا حسن ہے۔ ایک تو یہ حدیث حضرت فاروق اعظم کی فضیلت بتاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کس اعتبار سے فضیلت؟ میں ایک سادہ سی بات کہہ دوں، حضرت شاہ صاحب کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے مدرس کی ضرورت ہے، وہ جناب اعلان ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندے کا تقرر ہو گیا، جو ڈیمانڈ تھی کہ جس بندے نے آ کے مدرسے میں پڑھانا ہے وہ یعنی اس نے یہ کورس کیا ہو، یہ کورس کیا ہو اور 1 سالہ تجربہ ہو، جو ڈیمانڈ کی گئی۔ اب ایک اور شاہ صاحب کے پاس بندہ آ گیا تو شاہ صاحب اس سے یہ فرمائیں گے کہ آپ کے اندر جو ہمارا مطلوبہ معیار ہے وہ تو موجود ہے، لیکن اب ہمارے پاس کرسی خالی نہیں ہے، سیٹ خالی نہیں ہے، بندہ اسی رکھ لیا ہے، اور بندے دی ان لوڑ نہیں ہے۔ یہ مثال صرف مثال تھی، تشبیہ سے تعلق نہیں ہے۔ نبیوں میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، کردار کی، حسن اخلاق کی، حق گوئی کی، حق جوئی کی، حق پر قائم رہنے کی، للہیت کی، خلوص کی، فرمایا ہے وہ ساری عمر کے اندر، لیکن میری ذات پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو میرے بعد نبی عمر بن خطاب ہوتا۔ بات کی سمجھ آئی ہے جناب؟ یہاں پر ہم جتنی حدیثیں بیان ہوگی اس کا ایک رزلٹ نکالیں، پھر آگے چلیں۔ بخاری کی وہ حدیث ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ والی، حضور کے صاحبزادے نبی نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ حضور، یہ سبق ہے آج کا بھائی صاحب، کیونکہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر دوسری حدیث میں مولا مرتضیٰ کا ذکر ہوا، میرے بعد علی نبی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ حضور آخری نبی ہیں۔ اب یہ حدیث ترمذی کی آ گئی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ اور کیوں نہ
ایک برکت بغداد معلیٰ کی بھی حاصل کر لیں۔ بہجت الاسرار شریف میں اور محمد بن یحییٰ طاسفی نے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر میں لکھا، حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین، اور اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا حسین جملہ لکھا، مطلوب ربانی محبوب سبحانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی قدس سر الربانی کہ شہزادہ عالی مرتبت فرماتے ہیں سرکار غوث الثقلین کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور غوث الثقلین کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، شہ بغداد کے وجود کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن صاحبزادہ والا مرتبت نے عرض کی، یا ابھی نانا جان علیہ السلام کے وجود پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے بھی نہیں بیٹھتی، ان کے وجود کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کا بھی نہیں ہے، ان کے پسینے سے بھی کستوری کی خوشبو آتی تھی، آپ کے بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب سبحانی نے فنا کے عالم میں کہا، حسنی حسینی سید ہیں غوث پاک، حضور کی اولاد پاک ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو محبوب سبحانی نے فرمایا یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ میرے جد کریم رب کے محبوب کا وجود ہے، یہ فنا کا درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فنا کا درجہ ہے۔ لیکن صاحبزادے نے ایک اور سوال کر دیا، کہا نانا جان علیہ السلام پہ تو بادل کا ٹکڑا بھی سایہ کرتا تھا، وہ آپ پر کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا وہ تو کرنا چاہتا تھا پر میں نے روک دیا تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق رہے، تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق رہے۔ شہزادگان عرش مقام نبی نہیں کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، مولا علی نبی نہیں کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، سرکار عمر پاک نبی نہیں کیونکہ حضور آخری نبی، وگرنہ نام تو لاکھوں صحابہ کے لیے جائیں، ہزاروں اولیاء کے لیے جائیں، میں صرف حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ جب اتنی شانوں والے نبی نہیں بنے کیوں کہ حضور آخری نبی ہیں، تو برطانیہ اگر قادیان کے صحرا میں پودا لگائے اور وہ بھی توہر کا، ہاں، اور ہم اس سے چھنکنے والے زہر کے قطروں کو نبی تسلیم کر لیں، ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں۔ ہم تو احمد رضا کی بولی میں کہتے ہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، حضور آخری نبی علیہ السلام۔ کتنی حدیثیں ہوگی مفہوماً؟ اب پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچویں سنیے، بڑی کمزور آواز ہے شعر ربانی والوں۔ اب پانچویں حدیث پاک سماعت فرمائیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آخری نبی ہونا۔ اور پانچویں نمبر پر چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسی روایت سناؤں کہ جس سے مزید عقیدے کو بئی صورت تازگی ملے کہ دیکھیے یہ عقیدہ کتنا عام تھا اور کس کس کو ازبر تھا۔ حدیث نقل کی ہے حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے محدث ہوئے، بڑی بڑی مشہور کتابیں ان کی ہیں جیسے حلیۃ الاولیاء ہے، اور سرکار علیہ السلام کی عظمت و فضائل پر ان کی مشہور کتاب دلائل النبوہ ہے۔ امام ابو نعیم کی ایک معیار ہے محدثین کی دنیا کے اندر، اور ان کے حوالے کو محدثین حوالہ تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے جھرمٹ میں موجود تھے، ایک اعرابی یعنی پنڈ دا رہن والا وہ گو کا شکار کر کے لایا، اور گو اس نے آستین میں رکھی تھی، گو سمجھتے ہیں نا، گو اس نے آستین میں رکھی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا میں نے سنا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، فرما تو کہا میں تو نہیں مانتا، فرما تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا آپ کو نبی رسول ہیں تو مجھے کوئی چیز دکھائیں، فرما جو تو کہے ہم دکھا دیتے ہیں، کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے اپنی آستین سے گو نکالی اور گو نکال کر سامنے پھینک دی۔ اعرابی تھا، اجڈ تھا، اور ابھی ایمان بھی من میں نہیں تھا، بارگاہ کے آداب کیا جانے، ہاں، کہا اگر یہ گو کہہ دینا کہ آپ نبی ہیں تو میں مان لوں گا، میں مان لوں گا۔ سرکار علیہ السلام سنے تو مسکرائے، مسکراہٹوں میں بھی راز ہوتے ہیں۔ اب ابھی کفر ہے نا وہاں، تو کفر کی حد دیکھو کیا ہے کہ گو بول اٹھے، سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ جب کہنے والوں نے کہا تھا چاند دو ٹکڑے کر دیں تو یہ ان کی حد تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا،
اور حضرات صحابہ کرام اس دن پورے اطمینان سے گئے تھے کہ چاند توڑنا کیڑی گل ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. یہ تو انگلی مبارک کے اشارے پہ ہلا ہوا ہے. ہلے ہوئے کا پنجابی میں اور سوکھا ترجمہ کیا کر دوں؟ انگلی مبارک دے اشارے تے لگا ہویا ہے کہ جیسے ہی انگلی مبارک اٹھے گی یہ ہل پڑے گا. حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا اے گوہ، ابھی اتنا فرمایا، اے گوہ. اس نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ لبیک یا لبیک وسعدیک. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر اگلے جملے ہیں. اس نے ساتھ یہ جملے کہے، اے مجمع حشر کی زینت. یہ گو نے کہا، یعنی جو حشر کا مجمع ہے اس کی زینت آپ ہیں، اس کا حسن آپ ہیں، اس کی خوبصورتی آپ ہیں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو وہ کہہ رہی ہے اے میدان حشر، مجمع حشر کی زینت، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے پہلا اس سے استفسار فرمایا، تیرا رب، تیرا معبود کون ہے؟ اس نے کہا جس نے عرشوں کو بنایا، سمندروں کو جاری کیا، صحراؤں کا جال بچھایا، پوری مخلوق کو بنایا، وہ میرا رب ہے. اب میرے کریم نے فرمایا من انا. کیسا حسین جلسہ ہے. گو بول رہی ہے، محبوب کے اشارے پر بول رہی ہے، اور آرابی سن رہا ہے. پینڈو اجڈ اور جاہل جو دعویٰ کر بیٹھا ہے کہ دسو یہ گواہی دے گے آپ نبی ہیں. فرمایا ہم کون ہیں؟ سبحان اللہ الکریم. ہم کون ہیں؟ اس نے عرض کی میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. غور فرمائیے، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت یہ تو جانوروں کو بھی محفوظ ہے. وہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے جسے یہی نہ معلوم ہو. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. آئیے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے چھٹے عدد پر پہنچے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو حشر کے دن بھی بولیں گے. کس دن؟ حشر کے دن. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور میں بڑے ہی جلدی میں، وقت میرے پیش نظر ہے اور اس وقت کے اندر ہی چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ سے ہو جائیں جس کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے. 12 کا عدد پورا کرنا ہے نا. 6 نمبر پر ہم پہنچ گئے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن جب لوگ مشکل و دقت میں ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم میرے پاس آ گئے ہو، پر آج باب شفاعت کسی اور نے کھولنا ہے. عرشوں کا مالک آج بڑے جلال میں ہے، نہ آج سے پہلے کبھی اتنے جلال میں تھا، نہ آج کے بعد کبھی اتنے جلال میں ہوگا. آج اتھے بولن دی جا کوئی نہیں، ایک ہے دولا، ایک ذات ہے. میں تمہیں وہاں تک لے چلتا ہوں. ساروں کو اکٹھا کر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چوکھٹ پہ لے جائیں گے. اب فریاد کریں گے اور اس میں انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے. اب لفظ سنیے گا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سارے پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور اے اللہ کے آخری نبی. سبحان اللہ. لطف نہیں آیا جناب جی؟ میں آپ کو وہ سبق یاد کرا رہا ہوں جو ہم نے قیامت والے دن بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا کہا کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے آخری نبی. ہماری حالت دیکھیے کہ کیا ہے،
اور پھر حضور آگے شفاعت فرمائیں گے. وہ آگے طویل شفاعت کا عنوان ہے، اور اب تو پتہ نہیں شعر ربانی میں کتنے سال ہو گئے آتے. ایک اس عنوان پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اس میں یہ پوری تفصیل سے الحمدللہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی تھی. یہاں یہ عرض کرنا ہے آخری نبی ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جو قیامت کے مجمع میں بھی اہل ایمان کے لبوں پر ہوگا. اور دوسری بات، جو آخری نبی کہیں گے وہی حضور کی شفاعت پائیں گے. جو آخری نبی کہیں گے مانیں گے وہی شفاعت حضور کی پائیں گے. تو پھر کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کی بولی میں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. 7ویں نمبر پر آئیے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور عدد ہے 7واں. اور آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے، سبق جو سجے کھبے نہیں ویکھی دا، پوری توجہ رکھیے. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک نبی آتے، جب ان کا وصال ہو جاتا ان کے بعد دوسرے نبی آتے، اور بنی اسرائیل کے رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام امت کے دینی و دنیاوی معاملات میں ان کی اصلاح فرماتے. اور حدیث میں لفظ سیاست ہے. سیاست کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ رعایا کو، مخلوق کو ان کے دینی امور بھی اور ان کے دنیاوی امور میں بھی ان کی رہنمائی کرنا، ان کے حالات پہ نظر کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. تو اب تک کیا نتیجہ نکلا؟ بنی اسرائیل میں نبی تشریف لائے، ایک تشریف لاتے، وصال فرماتے، ان کے بعد جب ایک چیز بندے کے کان سن رہے ہو نا کہ ایک کے بعد دوسرے نے آنا، ایک کے بعد دوسرے آئے، اس کے بعد اور آئے، تو پھر کہنے والے کی طرف نظر ہوتی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے بعد کون ہوگا. قربان جائیے عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بھی فرما، سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہماری ذات پر سلسلہ نبوت تمام ہو گیا. وہ آتے جاتے اب ہم آ گئے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اب ہمارے بعد حضور فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں ہے علیہ السلام. 7 کا عدد ہو گیا. 8ویں پر چلیں، اور 8ویں پر آپ کو وہ روایت سنائیں کہ جس سے میلاد کی تسکین بھی پائیں. کیا خیال ہے؟ حوالہ وہی ہے امام ابو نعیم کا دلائل النبوہ، و دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا. راوی شاعر دربار رسالت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. القابات کی بندر بانٹ ہے، اور القابات کے بوجھ تلے کیا بڑا کیا چھوٹا دبے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ 360 القابات نہ ہو ساتھ تو بندے آنر ہی محسوس نہیں کرتے کہ ساڑی گل ہوئی کہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نکا جہا ساڑا نام لکھ دیتا ہے، نکا جہا نام لکھ دیتا ہے. اور اسی تقسیم میں نقابت کا جو شعبہ ہے وہ اہل سنت کے لیے رقابت کی دنیا اور مزاج اختیار کر چکا ہے. لیکن یہ مراد حضرت پروفیسر صاحب نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ کلام رضا سے نہ. اور اگر ایسے نقیب آ جائیں محفلوں میں تو اہل سنت کے ہاں آدھے فساد ختم ہو جائیں. پڑھے لکھے حضرات جن کو شعور ہو، جن کو فہم ہو، ادراک ہو. میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ کہتے کہتے نا حضرت حسان پاک کا نام لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرے سامنے آ گیا ہے کہ کئیوں کو دیکھا انہوں نے کہا جی حسان پاکستان، حسان فیصل آباد، حسان سمندری، حسان فلاں. لیکن میرا امام کیا کہتا ہے؟ امام کہتے ہیں سوکھا جب پنجابی چڑھنا گل کر لیے. امام کہتے ہیں نعت پاک کا جو کرم ہے نا، اس کرم کے آگے یہ بات مشکل ہی نہیں ہے کہ جو ہند کا رضا ہے نا، احمد رضا، وہ حسان عرب کا سگ ہو جائے. اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یعنی حسان عرب کا سگ، اللہ، حسان عرب نہیں،
حسان ہند نہیں ہے، یہ عاجزی کی ہے تو آج بھی 100 سال سے اوپر ہو گیا، دنیا کے کونے کونے میں رضا رضا ہو رہی ہے، رضا رضا ہو رہی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب میرے کریم علیہ السلام کی ولادت اقدس ہوئی، اس وقت یہ سمجھدار لڑکے تھے۔ حضرت حسان نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، ولادت والی شب یہ سمجھدار لڑکے تھے، اور یہ مدینہ پاک کے باسی ہیں اور مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی اس عمر میں تھا جب کوئی بات دیکھ کر بھولتا نہیں ہے، آدھی رات کا وقت تھا، یہود کا ایک عالم ٹیلے پہ چڑھا اور اس نے شمع روشن کی۔ یہ ایک اناؤنس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ روشنی کو پھیرایا جائے تاکہ دیکھنے والے دیکھے کہ بھائی یہ روشنی آ رہی، خیر تو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ تو اے یثرب والو کہہ رہا تھا، اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ کہہ رہا تھا مدینے والو اٹھو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ روشنی اور اس کی آواز سن کر حضرت حسان فرماتے مدینے والے نکلے اور ٹیلے پر اس کے پاس چلے گئے۔ اضطراب تھا، پریشانی تھی کہ ماجرا کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے رکشے والے بھائی، انہوں نے پتہ نہیں کتنے میل سفر اور کرنا ہے، بس بند کر دیں، مہربانی آپ کی۔ نو جی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکشہ چلائیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جمع ہو گئے، ہم نے کہا کی گالے ادھی رات جگایا ہے، جملے سنیے کتنے پیارے ہیں۔ اس نے کہا اہل مدینہ، احمد کی ولادت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کدھر جائیں، فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، ایمو اور ایس ایم ایس کی پاوریں، جب کچھ بھی نہیں تھا رب نے چرچے اس وقت بھی حبیب کی ولادت کے کیے ہوئے، کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے۔ اب یہ نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچہ جانتا تھا۔ کیوں؟ مدینہ پاک کی مجالس خیر میں حضور کے تذکرے خود علماء یہود کرتے تھے، بلکہ حضور کے اوصاف پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ انہوں نے کہا کہاں ولادت ہوئی ہے؟ چڑھ گئے نا سن کے، کہاں ولادت ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ اب چڑھ گیا غصہ، آدھی رات اٹھایا اور خبر وہ دی کہ صدیوں سے اہل مدینہ جس کا انتظار کریں، اور خبر بھی ادھوری کہ کہاں ولادت ہوئی۔ کہ جب تمہیں پتا نہیں ہے تو بتا کس بنیاد پہ رہے ہو؟ اب آپ بھی جاگیے گا بھائی صاحب، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کو سمجھنا ہے۔ بتا کس بنیاد پہ رہو؟ انہوں نے کہا وہ آسمان پر دیکھو، سرخ رنگ کا تارا چمک رہا، دیکھو دیکھو دیکھو۔ سب نے دیکھا، کہا نظر آیا؟ کہا آ رہا ہے۔ کدی پہلے ویکھیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اس نے کہا یہ ستارہ سرخ تب چمکتا ہے جب نبی کی ولادت ہوتی ہے، نبی رہ گئے تھے ایک۔ اللہ، مضمون سمجھیے میرے بھائی صاحب، کیا بات۔ وہ کہہ رہا ہے نبی رہ گئے تھے ایک، آخری نبی رہ گئے ہیں، اور ستارہ گیا ہے چمک، عرشوں کی بادشاہی نے خبر دے دی ہے کہ وہ آخری نبی بھی جلوہ گر ہو گیا ہے۔ کہاں تہاں تک خبریں ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہاں پہنچے ہم؟ 8 ہو گئے، 9 میں پر آئیے۔ خاتم الفاظ سیوطی، شافعی رحمہ اللہ و دیگر کئیوں نے اس کو نقل کیا۔ آپ ایک نام سنتے ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشرف اسلام ہوئے۔ کعب الاحبار کا جو باپ تھا وہ یہود کا تگڑا محقق عالم تھا۔ کعب الاحبار کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کوئی آسمانی کتاب اور صحیفہ ہو جس کا علم میرے باپ کو نہ ہو، اور کعب کہتے ہیں میرے باپ کے انتقال کا وقت آیا تو میرے باپ نے مجھے قریب بلا کر کہا کعب میں تیرے کو گل کدی نہیں لکوئی، ایک بھی نہیں لکوئی سوائے 2 ورقیاں تو۔ کہتے میرے کان کھڑے ہو گئے، ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری بات سنو، میں نے 2 ورقے تاک تو سمجھتے ہیں تاکچہ، اس کے اندر رکھ کے باہر مٹی لگا دی ہے، اور یہ میں نے تیرے فائدے کے لیے ایسا کیا کہ 2 ورقے تو اس سے چھپائے ہیں۔
کبھی وقت آئے نا، جب آئے گا تو نکال لینا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی جھوٹے کے پیچھے نہ تو لگ جائے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ان کو وہاں رکھا ہے۔ کعب الابار کہتے ابا جی فوت ہو گئے، تدفین کا عمل پورا ہو گیا، پر مجھے ایک ہی جستجو تھی کہ ورکے کڈاں تے پڑھاں اودے وچ ہے کی ہے جڑا والد صاحب نے میرے تو لکویا ہے۔ کعب الابار کہتے ہیں سارے معاملات سے فراغت کے بعد مٹی ہٹائی، ورق نکالے تو میں نے پڑھے، اس میں ذکر تھا حضور کا سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و جمال واہ واہ، رعنائیوں کا، زلف عنبری کا، آنکھوں کے سرخ ڈوروں کا، قد و قامت کا، چال ڈھال کا، مسکراہٹ کا، اشک کا، قد و قامت، ہر چیز کا تذکرہ تھا، اور ساتھ لکھا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، انتظار ہے مجھے آپ کا، آپ کا انتظار ہے، سمجھ آ رہی بھائی صاحب؟ سبحان اللہ، کہاں کہاں نہیں ہے حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے عدد پر آ گئے ہم؟ 9 ہو گئے، 10ویں پر آئیے۔ یہ حدیث بھی صحیح ستہ میں موجود ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے کل 46 اجزاء ہیں۔ کتنے؟ 46۔ لم یبق من النبوہ، اب نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہا، الا المبشرات، سوائے مبشرات کے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب جو کسی مومن کو دکھایا جائے یا اس کو دکھایا جائے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جائے۔ اچھا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے ایک پھول چاہیے کچھ سمجھانے کے لیے۔ نہیں حضور یہ کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں، پھر وہیں رکھ دیجئے گا، بہت دیر لگے گی بھائی۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ ایسا ہی ہے بھائی صاحب، اور یہ آپ نے اس کو پھول اب کیوں نہیں کہا؟ سمجھ آ گئی؟ نبوت کے 46 اجزاء ہیں۔ واہ واہ واہ، واہ جی واہ، کیسا کریمی ہے سرکار کی، کس کس انداز پر عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے۔ نبوت کے 46 اجزاء ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی جو اعلان نبوت کی ابتدا ہے وہ بھی کس سے ہوئی تھی؟ خوابوں سے۔ صحیح بخاری میں یہی مضمون ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں نبوت کے 40 جز اجزاء ہیں۔ جز کل نہیں ہوتا، جو جز ہوتا ہے یہ جز ہے نا، حصہ، یہ کل پھول نہیں ہے۔ اب یہ اس میں آ گیا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ پھول ہے۔ الگ کر دیا تو کیا ہے؟ پتی ہے۔ فرما 46 اجزاء ہیں، جن میں سے ایک خواب بھی ہیں، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میرا فیض میری امت کو نصیب ہے کہ وہ اچھے خواب دیکھیں گے، پر یہ جز ہے، میرا فیضان ہے، نبوت نہیں ہے۔ جاگیے تھوڑا سا صرف جاگیے۔ لم یبق من النبوہ، فرما نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ پھر احمد رضا کی بولی میں کہیے ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ 10 ہوگی جناب۔ اب ہمارے 11ویں شریف کی چوکھٹ پر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ 11ویں شریف، 11ویں 12ویں پر آپ کو 2 حدیثیں ایسی سناؤں کہ مزید اس پر اب تک تو آپ نے دیکھا محل کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، مبشرات کی بات ہوئی، رسل و انبیاء آتے رہے اور میں آخری ہوں، علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا، قیامت والے دن بھی کہیں گے اللہ کے آخری نبی۔ گو نے بھی کہا اب اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں کعب الابار پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضور اللہ کے۔ لو دیکھ لو، میں نے آپ کو پچھلا خلاصہ بھی عرض کر دیا کہ آپ ہم سبق رہیں اور کنٹینیو رہے سلسلہ۔ اب 11ویں نمبر پر آئیے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بتانا، مثالوں سے بھی فرما دیا، دیگر انداز سے بھی۔ ایک اور چیز ہوتی ہے پکی کرنی، ذہن میں ڈالنی، اور وہ ہوتا ہے وارننگ جاری کرنا۔ کیا جاری کرنا؟ وارننگ جاری کرنا۔ اچھا جی، کس کو نہیں پتا کہ بجلی کی تاروں میں کرنٹ ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی میں عرض گزار ہوں، بعض علاقوں سے یہ فیس بک پہ پڑھنے کو خبریں ملتی ہیں، لائٹنگ کے دوران کرنٹ لگنے سے کو کسی کو نقصان ہوتا ہے یا
جہاں بحق ہو جاتے ہیں. تو جو بھائی بھی ہمارے ملا شریف کی لائٹنگ کرتے ہیں گھروں محلوں میں، تو خدا را وہ جو سیفٹی کے جتنے بھی ضابطے ہیں ان کو ضرور اختیار کریں. ٹھیک ہے، یہ مطلب کوئی درویشی نہیں ہے کہ انہوں نے آکھا ننگیاں تاراں نو ہاتھ لا دینا ہے. وہ جہان اور ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں جس جہان میں رکھا گیا ہمیں اس کے اصول و ضوابط کو اختیار کرنا چاہیے. پھر بعد میں افسانہ بنتا، تکلیف ہوتی ہے. اور جو ایسے آسات میں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور باقیوں کی مالک حفاظت کرے. ہم سب اس کی خیر کے طلبگار ہیں، عافیت کے طلبگار ہیں. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ شاہ جی ہو گیا ٹائم، سوا والا بھی ہو گیا اور 11-12 تو پورے ہونے اب ضروری ہیں اور وہ انشاءاللہ کر لیں گے. آپ غور کریں. وارننگ جاری کرنا، خبردار اتنے بلٹ کا خطرہ ہے، خبردار آگے موڑ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تنگ موڑ آ رہا ہے. اس سے بندہ الرٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا وہ تو میں نے آپ کو 10 عدد جو آپ کے گوش گزار کی ہیں، صرف ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 125 حدیث لکھ دی. یہ جس میں سے 10 تبرک آپ کو پیش کی ہیں، 125 تو ایک میں لکھی ہے، باقی 5 پڑھی ہے. 15ویں جلد فتاوی رضویہ کی دیکھیے. اچھا اب وارننگ کا طریقہ دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے. دجل فریب دھوکے کو کہتے ہیں اور کذاب بہت بڑے جھوٹے کو کہتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے اور بہت بڑے فراڈی ہوں گے. اور آپ کی رعایت کر رہا ہوں، یہ 12ویں حدیث کے لفظ بھی پڑھ دوں. 27 کذاب ہوں گے جن میں سے عورتیں بھی ہوں گی، جن میں عورتیں بھی ہوں گی. اچھا جی سرکار کسی کو دجال فرمائیں، حضور کسی کو کذاب فرمائیں، کو گل نکی جیتے نہیں نا، بڑی بات ہے. حضور جس کو کہہ دیں وہ فراڈیا ہے، دجال ہے، اور سرکار جس کو کہہ دیں جھوٹا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ وہ دجال کیوں ہوں گے، کذاب کیوں ہوں گے، 30 کیوں ہوں گے، قصور کیا ان کا، کس وجہ سے فراڈی اور جھوٹے قرار فرمایا؟ فرمایا وہ 30 کے 30 کلیم کریں گے، یعنی دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. 30 جھوٹے ہوں گے، دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نبی ہیں. اور آگے میرے کریم کا ارشاد سنا، وارننگ، اللہ خبردار، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. گزارا ہوا ہے 11ویں شیف کھا کے بھی بندہ سبحان اللہ 11ویں حدیث سے این جا کے تواڈے جگرے نے پائی. آئے ہیں جی 12ویں عدد پر حاضری دیں. سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. ہاں 12ویں ساتھ. اور رات میں رات بھی فیصلہ آباد نہیں تھا، یہ محدث اعظم کے شہر سے ہم سے نہیں نکلا جاتا، اور شکر ہے کہ نہیں نکلا جاتا. کہاں جائیں گے؟ در محدث اعظم چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ محدث اعظم کے احسانات ہیں کہ بریلی سے جام پی کے یہاں آئے. پھر ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز کہ ہم نے ان کی صورت میں محدث اعظم کو دیکھا. للہ الحمد، للہ الحمد. دنیا دیکھی پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. دنیا دیکھی. 16 اکتوبر کو عرس سراپا قدس ہے، تو یاران طریقت اور احباب اس میں شرکت فرمائیں. ظہر سے رات گئے تک انشاءاللہ آستانہ عالیہ سمندری شریف جو ہمارا مرکز عشق ہے تے نالے ساڑھے لیے تو جناب بڑے ہی فائدے نے سانو تے. میں نے کبھی کہنے میں تھوڑا رکتا ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے شہر میں ہی ہمارے حضرت صاحب ہمارے شہر میں کیا ہمارے شہر، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنے شہر چنا سانو رکھیا ہوا ہے. کیا خیال ہے جناب؟ وہ حضرت صاحب بس میں رونق افروز تھے تو بابے ایک نے پوچھا جی تہاڈا دولت خانہ کتھے ہے جی؟ سادہ سے لہجے میں دولت خانہ. تو اب آپ سمجھتے نا ہمارے حضرت صاحب کا پیر خانہ لائل پور ہے، حضور سیدی محدث اعظم کی ذات، دادا مرشد ہے ہمارے. تو ہمارے حضرت صاحب بابا جی سے کہنے لگے کہ غریب خانہ تو سمندری ہے اور دولت خانہ لائل پور میں ہے. واہ جی
یہ عشق والوں کی داستان ہے. غریب خانہ سمندری میں، دولت خانہ لائل پور میں. اور ایک بار بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈجکوٹ بس رکی، میں غلامی میں تھا بس میں، تو ڈجکوٹ رکی تو اس دور سے جمعہ حضرت صاحب کے حکم پر ہی وہاں پڑھا رہا ہوں. تو وہ سلام لینے کے لیے آگے، اس دور میں سٹاف بھی بسوں والے ڈھیر کرتے تھے. تو ایک بندے نے پوچھ لیا، ہمارا مقتدی تھا، اس نے کہا جی کتنے جا رہے؟ تو میں نے کہا دیا لاہور جا رہے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ لاہور جا رہے ہیں اور فقیر دربار داتا حاضری کے لیے جا رہا ہے. یعنی یہ محبت کی رمزیں ہیں. انہیں آخیا مالکاں دا نام لو، کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کل کی فجر میں وہ آدم چوک رضوی سیالوی مسجد میں تھا، تو وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ بھائی آج اب بھی آئے، میں نے دیکھے انٹر ہو گئے ہیں محفل میں. تو وہ اس مسجد کے منتظم کوئی تھے، ان کو یہاں لے کر آئے کئی سال پہلے. تو انہوں نے یہاں سے دیکھ کر انہوں نے کہا اور جڑے شیر ربانی مسجد والے انہوں نے نواں ہی کام شروع کیتا ہے، فجر چی دنیا جگا دیتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کی عنایات ہیں. جب یہ پروگرام تھا کم از کم سانو صرف ایک وری آنا پہندا سی فجر ویلے. اب ہم رات کشمیر ہوں یا ملتان ہوں یا کہیں ہوں، وہ 12 صبح جو ہیں وہ فیصل آباد میں دینی پڑتی ہیں جناب. انہوں نے آکھا جناب تواڈے پیر بھائیاں دا کام ہے، اسی کی کریے. سبحان اللہ الکریم. تو یہ کیسا شیر ربانی کو اور اس محلے کو، اور جو میزبانی کر رہے ہیں حضرت شاہ صاحب کی اقتداء میں. اور یہ اب صرف لائل پور کی 4 دیواری میں نہیں رہا، یہ ماشاءاللہ پاکستان میں پھیل گیا ایسے سلام 12 روزہ محفلیں. اور یہ اس علاقے والے اور انتظام والے جتنے اپنے اوپر جتنا ناز کیجیے، اور شکرانے والا ناز کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسین طریقہ جاری کیا ہے. اچھا جناب 12ویں حدیث شریف کتنا کچھ سامنے نگاہوں کے ہے، کیا سناؤں آپ کو. 12ویں نمبر پر سماعت کریں. مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. نبوت کے دعوے سے پہلے وہ مدینہ شریف آیا ہے اور اس کے کئی پیروکار تھے، ہزاروں کی تعداد میں. نبی پاک علیہ السلام قیام کی حالت میں تھے اور سرکار کے ساتھ کھڑے تھے، حاضر تھے سیدنا ثابت بن قیس جو شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، ختم نبوت والی تحفظ کی جنگ میں. مسیلمہ کذاب نے کہا، اور بڑے غور سے یہ سن لیجئے گا، اس نے کہا جی آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ نامینیٹ کر دیں، میرے ہزاروں پیروکار ہیں، میں ان سمیت آپ کا کلمہ پڑھوں گا، غلامی میں آ جاؤں گا. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب سے فرمایا تو میرے بعد خلافت دی گل کردا ہے نا، اے جڑی ٹہنی ثابت نے پھڑی ہے اے دے وچوں تو ٹکڑا بھی منگے تو میں تینوں او بھی نہیں دینا. وہ ٹکڑا بھی تمہیں نہیں دیتا. اور اگلی بات کیا ہوئی، اور مزید ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے، جو سوال و جواب کرنا ہے وہ ثابت سے کر لو. پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت کے دشمن سے یاریاں نہیں کی جاتی، رشتہ داریاں نہیں کی جاتی، انہوں نے منہ نہیں لائی دا. پیگی چاہ دے کپ رولج کی آواز کٹ گئی نا. ہاں ہمارا حال کیا ہے، اس کو تجھ سے کیا ضد تھی شہیدی جو تو بھی ہوتا کرم کے قابل. ہمارے اندر کی سستیاں اور اندر کی کمزوریاں، وگرنہ دشمن میں کیا طاقت ہے کہ کوئی ہمیں گرا سکتا. عقیدہ ختم نبوت کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کو بھی ختم درود کی طرح ایک مستحب امور کا مسئلہ سمجھ لیا ہے. کوئی بات آج کی اس پوری تقریر میں یاد رہے یا نہ رہے، یہ ایک سطر اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، ذمہ داری سے کہتا ہوں. جس طرح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور دل سے ماننا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. کو اعلیٰ حضرت کی بولی میں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. فرما اگلی گل بھی تیرے نال کوئی نہیں کرنی، ثابت کرے گا. سمجھ گئے؟
ہے یا اب 13ویں حدیث، لیکن یہ اس کے سمجھانے کے لیے، تب یہ مضمون سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ ہے مشکات شریف۔ ایک عرابی آیا، اس نے ڈھیر سارا بکریوں کا ریوڑ دیکھا اور پوچھا کس کی ہیں؟ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہیں۔ سیدھا حضور کے دربار میں آیا اور سرکار کو ذاتی نام سے پکارا، یا محمد یہ کہہ کر پکارا، اور کہنے لگا کہ وہ بکریاں آپ کی ہیں؟ فرما میری ہیں۔ تو کہا ایک بکری میں بھی دے دو۔ سرکار نے اس کو چھڑی دی جس سے بکریاں ہانکتے ہیں، فرما ساری لے جا۔ سبحان اللہ۔ کیا کر لے؟ وہ کہتا ہے میرے ہزاروں پیروکار ہیں، صرف مجھے اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کر دیں، ان سمیت میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضور فرماندے میں تینوں ٹہنی وچوں ٹکڑا بھی نہیں دندا، ٹھیک؟ اور ادھر فرما ساری بکریاں لے جا، چھڑی اس کو دے دی۔ وجہ فرق کیا تھا؟ فرق جانی ہے، جب اس نے سٹک پکڑی تو اس نے فوراً کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بکریاں اس نے ہانکیں، مدینہ پاک کی گلیوں میں پھرا اور اونچی اونچی آواز میں کہتا تھا لوگو محمد کریم کا کلمہ پڑھ لو، یہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جو ہزاروں پیروکاروں کے ساتھ میرا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ وہ کذاب ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور حضور نے ہمیں سبق دے دیا کہ جیڑا انج دا ہوئے انہوں نے منہ نہیں لائی دا، ان سے ربط نہیں رکھتے۔ اور ادھر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کیا؟ کہ اس نے ابھی کلمہ پڑھ لینا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ عقیدہ ختم نبوت ازہر ضروری ہے۔ اور نوجوانوں سے ملتمس ہوں، جوانوں آپ کو دنیا کی مختلف ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہوں، شوبز کی دنیا کے افراد، ان کی زندگی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، کیا ہوا، ہر چیز کا پتہ ہو، اور آپ کو ایک حدیث ختم نبوت کے عقیدے پہ نہ آتی ہو تو پھر کیس مانتے آپ عشق دے دعوے کر دے پھر دیں۔ امام احمد رضا نے 22 گھنٹے جاگ کر 1000 کے قریب کتاب ہمیں دے دی، جس میں سے 5 کتابیں عقیدہ ختم نبوت پر ہیں۔ میرے سمیت کتنے ہیں جنہوں نے آج تک ایک بھی پڑھی ہو؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یعنی بڑے محنتیں کر کے ہم نے تو صرف ورقہ اٹھا کے پڑھنا ہے، کب کریں گے؟ اور لٹریچر پر اور بامعنی گفتگو پہ توجہ کیجئے، آج سب سے زیادہ اشد ضرورت یہی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کے پروگرام جو پورے عنوانوں کے تحت ہوتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال کی بہتر طریقے سے اصلاح ہو سکے۔ اور ریکویسٹ کروں گا میں آپ کی خدمت میں، تقریر میری مکمل ہو گئی، کیک والی بات پچھلے سال والی یاد ہے کہ اسم شریف نہیں لکھنا، سادہ ہو۔ دوسرا آپ سے کہا تھا سادہ جھنڈے لگائیں، وہ نقش نال پاک گنبد پاک والے پھر زمین پہ گرتے بے ادبی ہوتی ہے۔ اور تیسری بڑی ضروری بات ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اب بھی کہنا چاہتا ہوں، کہنے لگا ہوں کہ یہ لائٹیں ڈیکوریشنیں دیکھنے کے لیے جو ہمارے معاشرے کی بیٹیاں اور بہنیں غول کے غول نکلتے ہیں، اور وہ بھی بے پردہ، پھر لڑکوں کی انٹری، ون ویلنگ، پھر پیپڑیاں اب شروع ہو گئی ہیں، پھر ان کی موویز بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ چڑھتی ہیں، ان حرکتوں کا میلاد پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را ہمارے بڑوں نے جس طرح ہمیں پاکیزہ میلاد اور جلوس میلاد دیا ہے، ہم اس پاکیزگی کو برقرار رکھیں، اور اپنی آنے اس کا حل یہ کہ گھروں کے اندر بیٹیوں بہنوں کے لیے آپ 11 اور 12 کو محفل میلاد کا اہتمام کریں، وہ گھروں میں رہیں، یہ ڈیکوریشنیں باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے تو بہتر ہے یہ ماڈل بنانے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ کون سا فرض واجب ہے جو ایک غلط راہ کی طرف پورے جہان کو لے کر چیز چلی جائے، اس کو ویسے راہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور اس میں بھی پہاڑیاں بننی ہیں، جھرنے بننے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، گڑیا پھر رہی ہے، چھک چھک ہو رہی ہے، یہ کوئی عبادات کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ادھر سے مسلک داؤ پہ لگا ہوا ہے، میلاد پہ دبے لگ رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہوتا ہے میلاد۔ دنیا کو شیر ربانی کے 12 گلدستے اٹھا کے دکھائیے کہ یہ ہوتا ہے میلاد۔ وما علینا الا